السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فتح کیے گئے نئے علاقوں کا بھیس بدل کر دورہ کرتے ہوئے سلطان ایک گھر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اچانک سلطان کو گھر سے ایک بچے کے رونے کی اور چلانے کی اونچی آواز آئی۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ سلطان کو مجبوراً گھر میں داخل ہو کر معلوم کرنا پڑا کہ آخر یہ 10 سالہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اندر داخل ہو کر سلطان نے دیکھا کہ ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہے اور بچے کے ساتھ خود بھی رو رہی ہے۔ سلطان نے آگے ہو کر پوچھا، بہن کیوں بچے کو مار رہی ہو جبکہ خود بھی روتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ بھائی، یہ بات یہ ہے کہ اس کے والد اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور میں لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرتی ہوں اور اس کی پڑھائی کا مشکل سے خرچ اٹھاتی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ حافظ قرآن بنے اور بڑا ہو کر ایک عالم دین بنے، لیکن یہ کم وقت روزانہ مدرسے میں دیر سے جاتا ہے اور روزانہ گھر دیر سے آتا ہے، راستے میں جاتے ہوئے کہیں کھیل کود میں لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے روزانہ اپنے مدرسے کے کپڑے اور شکل گندی کر لیتا ہے۔ پھر سلطان نے بچے اور اس کی ماں کو تھوڑا سمجھایا کہ ابھی بچہ ہے، سمجھ جائے گا۔ یہ کہہ کر سلطان چل دیا اور اسی علاقے کے باقی قبیلوں کا دورہ کرنے لگا۔ پھر رات سلطان کو اسی قبیلے میں پڑ گئی۔ صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ پھر ان بازاروں کا حال و احوال معلوم کرنے پر نکل پڑے۔ آپ فروٹ اور سبزی کے ٹھیلوں پر پہنچ گئے جہاں لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے۔ پھر اچانک سلطان کی نظر اسی 10 سالہ بچے پر پڑی جو روزانہ گھر سے مار کھاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ وہ بچہ اسی بازار میں پھر رہا ہے اور جو تاجر اپنے ٹھیلوں کے لیے سبزی خرید کر اپنی بوریوں میں سبزی اور فروٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو ان سے کوئی سبزی فروٹ زمین پر گر جاتی ہے تو وہ بچہ اسے فوراً اٹھا کر اپنی جھولی میں ڈال لیتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ ماجرا دیکھ کر پریشانی میں مبتلا ہو رہا تھا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ سلطان اس بچے کا چھپ کر پیچھا کرنے لگا۔ جب اس کی جھولی سبزی سے بھر گئی تو وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر اونچی اونچی آوازیں لگا کر اسے بیچنے لگا۔ منہ پر مٹی، دھول اور کپڑے بہت زیادہ گندے اور آنکھوں میں نمی، ایسا تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی نے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی غصے سے ٹھیلے سے اٹھا جس کے ٹھیلے کے سامنے اس بچے نے ننھی سی دکان یعنی کہ بوری بچا کر لگائی تھی۔ اس شخص نے آتے ہی ایک زوردار پاؤں مار کر اس ننھی سی دکان کی بوری کو ایک ہی جھٹکے میں ساری سڑک پر پھیلا دیا اور بازو سے پکڑ کر اس بچے کو بھی دھکا دے دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ غصے میں آ گئے، لیکن اس وقت انہوں نے بھیس بدلا ہوا تھا اور وہ بازار کا حال و احوال جان رہے تھے، اس لیے انہوں نے درگزر کیا۔ یہ معصوم بچہ آنکھوں میں آنسو لیے دوبارہ اپنی سبزی فروٹ کو اکٹھا کرنے لگا اور تھوڑی دیر بعد اپنی سبزی کسی دوسرے دکان کے سامنے ڈرتے ڈرتے لگا لی۔ بھلا ہو اس شخص کا جس کے ٹھیلے کے سامنے اب اس نے اپنی ننھی سی دکان بچھا رکھی تھی۔ کسی شخص نے اس بچے کو کچھ نہیں کہا۔ تھوڑی سی سبزی تھی، جلد ہی فروخت ہو گئی۔ وہ بچہ اٹھا اور بازار میں ایک کپڑے والی دکان میں داخل ہوا اور دکاندار کو وہ پیسے دے کر دکان میں اپنا مدرسے کا تھیلا اٹھایا اور سکول کی جانب چل دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سارا منظر دیکھ کر افسوس میں پڑ گئے۔ سوچا کہ اس کپڑے بیچنے والے تاجر سے سارے حالات معلوم کرتا ہوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچہ کہیں آگے نہ نکل جائے، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جب وہ بچہ مدرسے گیا تو تقریباً 1 گھنٹہ دیر ہو چکی تھی، جس پر اس کے استاد نے ڈنڈے سے اسے خوب مارا۔ کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلا ہوا تھا، آپ نے جلدی سے جا کر استاد کو منع کیا کہ یتیم بچہ ہے، اسے مت مارو۔ استاد فرمانے لگے، بھائی یہ روزانہ 1 گھنٹہ دیر سے آتا ہے، میں روزانہ اسے سزا دیتا ہوں تاکہ سزا کے ڈر سے مدرسہ ٹائم پر آئے، اور کئی بار میں اس کے گھر میں بھی اطلاع دے چکا ہوں۔ بچہ مار کھانے کے بعد دوسرے طالب علموں میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس استاد کے گھر کا پتہ لیا کہ یہ مولوی صاحب کس قبیلے میں کس گلی میں کہاں رہتا ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی معمول کے مطابق اپنے باقی قبیلوں کا حال و احوال بازار کی جانکاری کے لیے نکل گئے، لیکن آپ کے ذہن میں اس بچے اور اس کی ماں کے خیالات آتے رہے۔ آپ کی سوچ کبھی کدھر جاتی تو کبھی کدھر جاتی۔ کبھی سوچتے کہ یہ بچہ سبزی اور فروٹ کیوں بیچتا ہے اور پھر پیسے ایک کپڑے والے تاجر کو کیوں دیتا ہے۔ معاملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ کی بے چینی اور تجسس بڑھنے لگا اور سوچنے لگے کہ حسب معمول بچے نے مدرسے سے گھر آ کر ماں سے ایک بار پھر مار کھائی ہوگی۔ ساری رات پریشان رہا، حتیٰ کہ سر چکراتا رہا۔ اگلے دن سلطان صبح کی نماز ادا کی اور فوراً بچے کے قاری استاد کے گھر پہنچ گئے اور مولوی استاد سے درخواست کی کہ آپ اس بازار میں فلاں جگہ پر جہاں فروٹ اور سبزی وغیرہ کے تاجر آتے جاتے ہیں ہر حالت میں پہنچ جانا۔ سورج نکلا اور بچے کا مدرسہ جانے کا وقت ہوا اور بچہ گھر سے سیدھا اسی فروٹ اور سبزی کے بازار میں اپنی ننھی سی دکان کا بندوبست کرنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے گھر جا کر اس کی والدہ کو کہا کہ بہن میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کا بیٹا مدرسہ کیوں دیر سے جاتا ہے۔ وہ فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے چل پڑی کہ آج اس لڑکی کی میرے ہاتھوں خیر نہیں۔
उस जगह बाजार में लड़के का मौलवी उस्ताद भी आ चुका था। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उस बच्चे की माँ और उस बच्चे का उस्ताद तीनों ने उस फ्रूट और सब्जी के बाजार की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल लीं और बच्चे को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफी लोगों से झड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्जी बेचकर कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखते हैं कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियां लेकर ज़ारो-ग़तार रो रही थी। और फिर सुल्तान ने फौरन उसके उस्ताद की तरफ देखा तो बहुत शिद्दत से उसके आंसू बह रहे थे। दोनों के रोने में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मजलूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। उसकी माँ रोते रोते घर चली गई और उस्ताद भी सिसकियां लेते हुए मदरसा चला गया। हस्बे मामूल बच्चे ने कपड़े वाले ताजर को पैसे दिए और आज उसको ताजर ने एक जनाना सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं। बच्चे ने उस सूट को पकड़कर मदरसे के थैले में रखा और मदरसा चला गया। आज भी 1 घंटा लेट था। वो सीधा उस्ताद के पास गया और मदरसे का थैला अपनी जगह पर रखकर मार खाने के लिए पोजीशन संभाल ली और हाथ आगे बढ़ा दिए कि उस्ताद डंडे से उसको मार लें। उस्ताद कुर्सी से उठा और फौरन बच्चे को गले लगाकर इस कदर ज़ारो कतार से रोया कि ये मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जो किसी मैदान में नहीं हारा, जिसने दुनिया भर की जंगें लड़ी और एक अजीम फातेह रहा, कभी आपकी आंखों में आंसू ना आए, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार एक यतीम बच्चे को देखकर आप आंसुओं पर काबू ना रख सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने आप को संभाला और आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और बच्चे से पूछा ये जो थैले में सूट है वो किसके लिए है। बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी माँ अमीर लोगों के घरों में मजदूरी करने जाती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। उसके पास जिस्म को ढांपने वाला कोई सूट नहीं है, इसलिए मैंने अपनी माँ के लिए सूट खरीदा है। ये सुनना था कि उस्ताद और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ज़ारो कतार रोने लगे। उनको देखकर मदरसे में मौजूद समझदार बच्चे भी ये सारा माजरा देखते हुए रोने लगे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन ने मजीद पूछा कि ये सूट अब घर ले जाकर माँ को दोगे। उस बच्चे के जवाब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उसके उस्ताद के पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। बच्चे ने जवाब दिया, नहीं नहीं कारी साहब, ये सूट मैं ऐसे जाकर अपनी माँ को नहीं दूंगा, बल्कि छुट्टी के बाद मैं इसे दर्जी को सिलाई के लिए दूंगा और रोजाना थोड़े थोड़े पैसे दूंगा। इस बार जब वो घर गया तो माँ ने उसे गले लगा लिया। बच्चा हैरान हुआ कि आज माँ ने मुझे नहीं मारा। तो माँ ने सारा वाकया सुनाया और पूछा कि बेटा तुम्हें ऐसा क्यों करते हो। बच्चे ने कहा कि माँ आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपके कपड़े खरीदने के लिए मैं ऐसा कर रहा था। फिर कुछ दिन बाद जब दर्जी के पैसे पूरे हो गए तो घर पहुंचते ही उसने थैले से सूट निकाला। नन्हे के बच्चे के हाथों में सूट देखकर माँ काफी देर तक फूट फूट कर रोती रही। ये सारा मंजर देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते रहे। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उस यतीम बच्चे की कफालत की जिम्मेदारी ली। दोस्तों, मेरी आपसे इल्तिजा है कि खुदारा अपने इर्द गिर्द गरीब, यतीमों और मस्कीनों का जरूर ख्याल रखें। क्या पता किसी गरीब या यतीम को नवाजने से अल्लाह आपको इतना नवाजे कि आपको किसी चीज की तलब ही ना रहे।